چین امریکہ T4 مذاکرات کامیابی سے ختم تو ہو گئے، لیکن کیا مسائل حل ہو گئے؟ T4 ہے کیا؟ یہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں، لیکن یہ بات بالکل واضح اور صاف ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے شی جی پنگ کو بوتل میں اتارنے کا جو کام کیا ہے، اس سے دونوں ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے، لیکن ایران شاید تھوڑا سا چین سے دور چلا جائے۔ چین کی حکومت نے یہ بات کہہ دی ہے کہ آبنائے ہرمز پہ کوئی ٹیکس قابل قبول نہیں ہوگا، اور یہی شاید چاہتے تھے محترم جناب ٹرمپ صاحب، جو امریکہ کے صدر ہیں، دنیا کے بادشاہ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی I may tell you that it is very important for please subscribe my channel and like and comments your I received you. Thank you. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں کہ ایک بہت طویل عرصے سے اس بات کا اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ چین اور امریکہ کے درمیان ایک لمبی اور طویل خرید، خاص طور پہ 2022 سے اور 23 سے، اور جب ٹرمپ صاحب جب گزشتہ سال تشریف لائے 25 میں، تو اس وقت بھی امریکہ کے اور چین کے تعلقات بہت خراب تھے۔ اور جیسے ہی امریکی صدر بیجنگ ایئرپورٹ پہ اترے، دنیا کا مصروف ترین ایئرپورٹ، ان کے ساتھ صحافیوں کا جھرمٹ بھی تھا، اور تاجروں، صنعت کاروں اور سرمایہ کاروں کی پوری بھیڑ بھی شامل تھی۔ اب ہوا کیا؟ اس میں یہ جو میں نے سب سے پہلے آپ کو بتایا کہ صدر ٹرمپ وہاں سے چلے، اور وہاں سے چلنے کے بعد وہ اس بات کا خیال کرتے رہے کہ وہ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور آگے جائیں گے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کو اس بات کا شاید علم تھا کہ یہ پورا دورہ ایران کی پیرائی میں بھی کیا جائے اور تجارت میں۔ جی، میں نے آپ کو پہلے ہی ذکر کیا کہ یہ 4T کا کھیل تھا۔ 2T امریکہ کی طرف سے تھے، یعنی تہران اور ٹریڈ۔ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی ٹریڈ کو بڑھایا جائے اور تہران کو مجبور کیا جائے کہ وہ امریکہ سے مذاکرات بھی کرے اور یورینیم کی افزودگی جو ہے اسے بھی ختم کرے۔ اس بات پہ بھی صدر ٹرمپ نے چین کے صدر شی جی پنگ سے یہ کہلوا دیا کہ دیکھیں بھائی، امریکہ جو ہے وہ ایران کو ایٹمی طاقت نہیں دیکھنا چاہتا، اور چینی صدر نے بھی اس پہ سر جھکا دیا۔ یعنی یہ سب کچھ ہوا کیسے؟ اس سے پہلے تو یہ معلوم ہو رہا تھا کہ جناب چین جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہے، اور اب بھی، لیکن اس بارے میں کہ چین ایران کے ساتھ کھڑا ہے یا نہیں کھڑا ہے، اس پر تھوڑا سا آگے چل کے گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جو بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ جب وہاں پہ شی جی پنگ گئے تو انہوں نے 2T، ایک تہران ان کے لیے مسئلہ تھا، اور ایک امریکہ کی ٹریڈ کو چین میں انٹر کرنے کا ایک مسئلہ تھا۔ بہت بھاری تعداد میں جو ہے وہ یورینیم، وہ بہت سارا سویا بین جو ہے وہ موجود تھی، اور امریکی صدر یہ چاہتے تھے کہ چین امریکہ سے امپورٹ کرے۔ اس کے ساتھ ہی شی جی پنگ نے یہ کہہ کر کے کہ 12 ارب یعنی پورے 2 ارب کھرب روپے کی جو ہم اس میں سرمایہ کاری کریں گے، اور امریکہ میں فیکٹریاں لگائیں گے، اور وہاں پہ ہم آپ کی ٹیکنالوجی بھی استعمال کریں گے، آپ کے لوگوں کو روزگار بھی دیں گے اور اپنے لوگوں کو بھی روزگار دیں گے، اور اس سے جو ہے ہم ایک نیا دوستی کا سفر طے کریں گے۔ اس کے جواب میں امریکی صدر نے کیا دیا وہ سن لیں۔ امریکی صدر نے کہا کہ آپ کو آبنائے ہرمز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بند ہے یا کھلی ہے، لیکن آپ صرف ویلنزویلا سے سستے داموں تیل لیتے رہیں، اور شاید اور ہم آپ کو یہ گھر پہنچا کر دیں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ٹرمپ نے یہ کہا کہ ہم آپ کو یہ گھر پہنچا کر دیں گے، آپ کے یہاں پہنچانے کے بعد جو ہم آپ سے وصول کریں گے، آپ کو لمبا چوڑا کوئی کرایہ نہیں دینا پڑے گا، بلکہ شاید امریکی جہاز ہی اس کے لیے استعمال کیے جائیں۔ اس کے علاوہ $1 ٹریلین کی سرمایہ کاری وہاں ہوگی، اور بہت اچھے انداز میں اس گفتگو کو آگے بڑھایا گیا۔
اب میں نے آپ کو بتایا کہ امریکہ کے تو دو ٹی تھے، ایک تہران اور دوسرا جو ہے وہ ٹریڈ، لیکن چین کے دو ٹی کیا تھے؟ تائیوان اور ٹیکنالوجی۔ یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ تائیوان کے مسئلے پہ امریکی صدر کچھ نہ بولیں، اور ایسا ہی ہوا کہ امریکی صدر نے تائیوان کے مسئلے پر کوئی لفظ جو ہے وہ چین کے اندر نہیں بولا۔ گو کہ جب وائٹ ہاؤس کے پریس ریلیز جاری ہوئی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم تائیوان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن آج کل تو کی دنیا میں تو ایسے ہی لوگ کھڑے رہتے ہیں اور کھڑے کھڑے ہی گر جاتے ہیں، اور پھر جیسے اب یہ تہران کے مسئلے کو جو امریکہ کو ایک ٹی تہران تھا جو امریکہ کے لیے مشکل تھا، اسے انہوں نے حل کر دیا ہے۔ تو جب وہ تہران کے مسئلے کو حل کر رہے ہیں امریکی صدر، تو پھر امریکی صدر کے لیے اگر شی جی پنگ تہران کے مسئلے کو حل کر رہے ہیں تو ٹرمپ بھی تو چین کے صدر کے لیے تائیوان کے مسئلے کو حل کریں گے۔ اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں، جو حالات و واقعات یہ بتا رہے ہیں کہ 2027 میں ٹرمپ مکمل فیصلہ کر لیں گے کہ جناب یہ تائیوان جو ہے وہ چین کا اصل حصہ ہے، اور وہاں سے ابھی تقریباً 30-40 ہزار فوجی بھی ہیں، ان کی ٹیکنالوجیز بھی ہیں، ان کے کچھ ہتھیار بھی ہیں، اور ان کے کچھ ہتھیاروں کے آرڈرز بھی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک رپورٹر نے محترم جناب ٹرمپ صاحب سے پوچھا، معلوم کیا کہ بھائی وہ آپ کے تائیوان کے بارے میں کوئی بات چیت ہوئی؟ تو ٹرمپ اس سلسلے میں مکمل طور پہ خاموش رہے اور انہوں نے کچھ بھی نہیں بولا، اور خاموشی کے ساتھ اپنا سر جھکا کے آگے چلے گئے۔ تو یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ تائیوان دعا کرتا رہا اور ٹرمپ دغا سمجھتے رہے۔ تو اس صورتحال میں تو لوگوں کا ساتھ نہیں دیا جاتا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ دو ٹی ٹرمپ لے کر کے گئے تھے اور دو ٹی شی جی پنگ نے ان کے سامنے رکھا، اور یہ 4 ٹی کا جو معاہدہ تھا، یعنی ٹرمپ کی جانب سے تہران اور ٹریڈ میں اضافہ، اور چین کی جانب سے یعنی شی جی پنگ کی جانب سے تائیوان پر خاموشی۔ اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وائٹ ہاؤس کی ساری جو پریس ریلیز ہے اس میں تائیوان کا پہلے ذکر نہیں تھا، لیکن بعد میں جب معلوم ہوا کہ جناب اس میں تائیوان کا بھی ذکر ہونا چاہیے تھا، تو اس کے لیے ایک سبسڈی بھی جاری کی گئی کہ جی تائیوان میں یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ لیکن جو صورتحال اس وقت سامنے ہے وہ یہ ہے کہ تائیوان کو امریکہ مکمل طور پہ بھول چکا ہے، ورنہ اس سے قبل تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ نینسی پیلوسی اور دوسرے دیگر لوگ جو ہیں وہ تائیوان کود کود کے جاتے بھی رہے ہیں اور چین کو دھمکیاں بھی دیتے رہے ہیں، لیکن آج وہ بالکل بلاک ہے۔ دوسری بات، شی جی پنگ کی ٹیکنالوجی کی بات کی ہے انہوں نے کہ اس ٹیکنالوجی کو آپ وہ ہمارے حوالے کریں، اور اس کے لیے وہ ٹرمپ صاحب پورا لشکر لے کے چلے گئے تھے۔ لیکن اس پورے سینیریو میں جو بات سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس کے فوری بعد ہی جب امریکہ ٹرمپ پہنچ گئے تو انہوں نے وہاں جا کر کے ایک ایران کے بارے میں یہ بات تو کہی، جہاز میں بھی انہوں نے کہا کہ ہمارے جو میڈیٹر ہے پاکستان وہ بہت اچھی طرح سے، یعنی چین جانے سے پہلے بھی انہوں نے پاکستان کا نام لیا، اور چین سے واپس آنے کے بعد بھی جہاز میں بھی ان کا نام لیا، پریس کانفرنس بھی کی، اور ان کو بتایا کہ جناب ہم جو ہیں وہ بہت اچھا معاہدہ لے کے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ بات شاید اب یہ بہت روز روشن کی طرح عیاں ہو رہی ہے کہ ایسی کوئی اسرائیل کی خواہش کے مطابق جو ہے وہ چین کی بھی خواہش اب اس میں شاید شامل ہو گئی ہے کہ کوئی ایسا ہلکا پھلکا سا کوئی چھیڑ چھاڑ جو ہے وہ ایران کے ساتھ امریکہ کرے گا اور اس کے بعد یہاں سے روانہ ہو جائے گا۔ اس لیے کہ شاید آپ لوگوں کو اس بات کی اطلاع بھی ہو کہ یہ برسک کی میٹنگ ہونے سے قبل جو ہے وہ نیتن یاہو بھی اس سے پہلے جو ہے وہ امارات کا دورہ کر چکے ہیں، اور امارات مکمل طور سے جو ہے تیار ہے، اور یہ 4T کے معاہدے کے بعد جو امریکہ اور چین کے درمیان ہوا ہے، ایک مرتبہ پھر میں یہ بتاتا چلوں کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب پوری صورتحال تبدیل ہو گئی ہے، اور چین
اور امریکہ جو ہے وہ آپس میں مل گئے ہیں، اور یہ تھوڑی سی مشکل ایران کے لیے ضرور ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان، السلام علیکم۔